یہ سمجھ لیں فرقہ کیا ہوتا ہے۔ فرقہ قیامت کے قریب کا ذکر نہیں ہے۔ 72 فرقے جن کا ذکر آتا ہے وہ تو کب سے بن چکے ہیں، وہ چلے آ رہے ہیں، اب تو 72 سے زیادہ ہی ہیں۔ شاخیں آگے ہر فرقے کی شاخیں بن چکی ہیں۔ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی اصل سے ہٹ جائے۔ اسلام کی اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جو اس اصل سے ہٹ گیا وہ فرقہ بن گیا۔ جو اس اصل پر قائم ہے یہ حق فرقہ ہے۔ اس کو فرقہ کہہ بھی لو لیکن یہ حق ہے۔ جو اصل سے ہٹ گیا، اب دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، میں بھی قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا ہوں، اپنے دعوے کے مطابق تو کوئی بھی نہیں ہٹا، لیکن ہم کیسے دیکھیں گے یہ ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ ہم دیکھیں گے صحابہ کے طریقے پر قرآن اور حدیث کو کون لیتا ہے۔ جو صحابہ کے طریقے پر لیتا ہے وہ نہیں ہٹا، جو صحابہ کے طریقے پر نہیں لیتا وہ فرقے اہل سنت والجماعت سے ہٹ گیا، وہ نکل گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ باقی یہ جو ناموں کی بات ہے نا، یہ محدثین کے دور میں نام شروع ہو گئے تھے۔ کب شروع ہوئے تھے؟ جس وقت حدیث کے مقابلے میں لوگوں نے عقل کو پیش کرنا شروع کر دیا تھا نا، تو محدثین نے اس وقت اپنا نام اہل حدیث رکھا تھا، حدیث والے۔ سنت سمجھ کے نہیں، مستحب سمجھ کے نہیں، بلکہ صرف اپنی شناخت کروانے کے لیے کہ میں رائے پر چلنے والا نہیں ہوں، میں حدیث پر چلنے والا ہوں۔ یہ حدیث کے اندر امام بخاری ان سب کے بارے میں آتا ہے یہ اہل حدیث تھے۔ کیا مطلب ہے وہاں پر اہل حدیث کا؟ کہ یہ حدیث کو ماننے والے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے نا، احناف اور یہ سب لوگ، ان کو کہا جاتا تھا اہل الرائے، اپنے قیاس اور رائے پر چلنے والے۔ یہ نام اس وقت آئے۔ اسی طرح اہل سنت نام کب نکلا؟ جس وقت لوگوں نے عقیدے کے اندر خرابی پیدا کی نا، تو ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے، جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، پھر آگے چل کے اشاعرہ، ماتریدیہ، اور ان کی بڑی قسمیں بنی جنہوں نے فرقے میں خرابی پیدا کی۔ جو اس وقت اس عقیدے پر رہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا اور صحابہ کا تھا، انہوں نے اپنا نام اہل السنہ والجماعہ رکھا۔ اسی لیے آج سے 1300 سال پہلے بھی محدثین کی کتابیں اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور وہ جو عقیدہ لکھا ہوا ہے، یہ سنی آج کل بریلوی حضرات کہتے ہیں نا کہ ہم سنی ہیں، وہ ہمارا، ہم کہتے ہیں جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے آجو دیکھ لیتے ہیں اس کو، تم مانتے ہو کہ ہم مانتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتابوں پہ چلے جاتے ہیں، اس پہ دیکھ لیتے ہیں تمہارا عقیدہ لکھا کہ ہمارا لکھا ہے، اس پر تم عمل کر رہے ہو کہ ہم کر۔ یہ نام محدثین نے صرف فرق کرنے کے لیے رکھے تھے۔ جب فتنہ اٹھا تھا، فتنے سے پہلے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا تھا، کوئی اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتا تھا۔ یہ کچھ فتنوں کے مقابلے میں شناخت کے لیے نام رکھے گئے۔ آج اگر ان کو کوئی نام نہیں استعمال کرتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ کو سمجھ آیا سوال کا جواب کہ فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ جب کوئی قرآن و حدیث کو ترک کر دیتا ہے، جس طریقے پر صحابہ چل رہے تھے اس طریقے کو چھوڑ دیتا، وہ فرقہ بن گیا۔ اب اس دور کے اندر مروجہ بہت سارے لوگ وہ فرقہ بن چکے ہیں۔ اس کا نہ ثواب ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ قرآن و حدیث میں ہے، بلکہ یہ نام نہیں زیادہ استعمال کرنے چاہیے۔ عام طور پر یہی کہنا چاہیے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس ناموں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں، حق سے دور ہیں۔ تو ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ان ناموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ نام ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو ہٹانا ضروری ہے تاکہ لوگ مسجدوں کے قریب آ سکیں۔